على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ بدعت کی تعریف۔ بدعت کا لفظ سنت کے مقابلے میں بولا جاتا ہے۔ بدعت کا لفظ بے دال عین سے ہے، بدعہ، کوئی چیز ایجاد کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن پاک میں آتا ہے بدیع السماوات والارض، نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے آسمان و زمین کو، یعنی اس سے پہلے کسی اور نے ایسی کوئی چیز نہیں بنائی تھی۔ یہ تو لغت میں اس کا معنی ہے نئی چیز ایجاد کرنا۔ شرعی اصطلاح میں بدعت کا مطلب دین میں حصول ثواب کے لیے کسی ایسی چیز کا اضافہ کرنا ہے جس کی بنیاد یا اصل سنت میں موجود نہ ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حمد و ثنا کے بعد یاد رکھو بہترین بات اللہ کی کتاب ہے۔ خیر الحدیث کیا ہے؟ اللہ کی کتاب، یعنی اس کے مقابلے میں تو کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اور بہترین ہدایت، خیر الہدی کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، یعنی جو طریقہ آپ نے بتایا ہے، جو راستہ آپ نے دکھایا ہے۔ اور بدترین کام، شر الامور، بدترین کام کیا ہے؟ دین میں نئی بات ایجاد کرنا، اور ہر بدعت یعنی نئی ایجاد کردہ چیز گمراہی ہے۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین میں نئی چیزوں سے بچو، اس لیے کہ ہر نئی بات گمراہی ہے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ بدعت کی مذمت۔ تمام بدعات سراسر گمراہی ہیں۔ بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کی تقسیم خلاف سنت ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حمد و صلات کے بعد بلا شبہ بہترین بات اللہ کی کتاب اور بہترین ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، اور بدترین کام دین میں نئی بات پیدا کرنا ہے، اور تمام بدعات گمراہی ہیں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث بھی حضرت ارباز بن ساریہ کی کہ آپ نے فرمایا، دین میں نئی چیز داخل کرنے سے بچو، اس لیے کہ ہر نئی بات گمراہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، تمام بدعات گمراہی ہیں، خواہ بظاہر لوگوں کو اچھی ہی لگیں۔ بدعتی کی حمایت کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے لعنت کی ہے اس شخص پر جو غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرے۔ کیا کرے؟ اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پہ جانور ذبح کرے۔ جو زمین کی حدیں تبدیل کرے، یعنی باؤنڈریز کو مٹا دے یا اپنی حق سے زیادہ آگے بڑھا دے۔ جو اپنے والد پر لعنت کرے، یعنی اپنے باپ پر لعنت کرے، اور جو بدعتی کو پناہ دے، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ یعنی گویا بدعتی کو پناہ دینا ایسا ہی جرم ہے جیسے باپ کو لعنت کرنا۔ بدعی عمل اللہ کے ہاں مردود ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی ایسا کام کیا جو دین میں نہیں ہے، وہ کام اللہ کے ہاں مردود ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، یعنی اللہ کے ہاں اس کا ثواب نہ ہوگا، اور جس کام کا ثواب ہی نہ اسے کرنے کا فائدہ۔ بدعتی کی توبہ قابل قبول نہیں جب تک بدعت چھوڑ نہ دے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بدعتی کی توبہ قبول نہیں کرتا جب تک وہ بدعت کو چھوڑ نہ دے۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ بدعت سے ہر قیمت پر بچنے کا حکم۔ حضرت ارباز کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو بدعات سے بچو۔ اسے ابن ابو عاصم نے کتاب السنہ میں روایت کیا ہے۔ قیامت کے روز بدعتی حوض کوثر کے پانی سے محروم رہیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدعتیوں سے شدید اظہار بیزاری فرمائیں گے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حوض کوثر پر
تمہارا پیش رو ہوگا، یعنی تم سے پہلے پہنچ جاؤں گا. فراتکم، افراد تفریط اسی سے ہے نا لفظ، فراتا آگے بڑھنا. جو وہاں آئے گا پانی پیے گا، اور جس نے ایک بار پی لیا اسے کبھی پیاس نہ لگے گی، کیونکہ حشر کے میدان میں شدید گرمی ہوگی. بعض ایسے لوگ بھی آئیں گے جنہیں میں پہچانوں گا اور وہ بھی مجھے پہچانیں گے. کیسی پہچان؟ کہ یوں محسوس ہوگا یہ میری امت کے لوگ ہیں اور وہ مجھے اپنے رسول کے طور پہ پہچان لیں گے کہ میں ان کا رسول ہوں. پھر انہیں مجھ تک آنے سے روک دیا جائے گا، یعنی حوض کوثر پر میرے پاس نہ پہنچ سکیں گے. میں کہوں گا یہ تو میرے امتی ہیں، لیکن مجھے بتایا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہیں جانتے آپ کے بعد ان لوگوں نے کیسی کیسی بدعتیں رائج کی ہیں. پھر میں کہوں گا دوری ہو ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے میرے بعد دین بدل ڈالا. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. یہ حدیث سمجھ میں آئی کہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے بھی روک دیا جائے گا کہ انہوں نے آپ کے دین کو، آپ کے طریقوں کو بگاڑ دیا تھا. بدعت جاری کرنے والے پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی لعنت ہے. یہ بخاری اور مسلم 2 کتابوں میں حدیث آئی ہے. حضرت عاصم کہتے ہیں میں نے حضرت انس سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو حرم قرار دیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، فلاں جگہ سے لے کر فلاں جگہ تک کوئی درخت نہ کاٹا جائے. نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہاں کوئی بدعت رائج کرے اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سارے لوگوں کی لعنت ہے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی خاص طور پر مدینہ میں بدعت کا رواج زیادہ سنگین ہے، کیونکہ سب لوگوں کی نظریں ہدایت کے لیے انہی جگہوں کی طرف اٹھتی ہیں، اور اگر وہاں خرابی ہو تو ہر جگہ پر پھیلنے کا اندیشہ ہوتا ہے. بدعت رائج کرنے والے پر اپنے گناہ کے علاوہ ان تمام لوگوں کے گناہوں کا بوجھ بھی ہوگا جو اس بدعت پر عمل کریں گے. ان کثیر ابن عبداللہ ابن عمرو ابن عوف المزنی حدثني ابی عن جدی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من احیا سنة من سنتی فعمل بها الناس كان له مثل اجر من عمل بها لا ينقص من اجورهم شيئا ومن ابتدع بدعة فعمل بها كان عليه اوزار من عمل بها لا ينقص من اوزار من عمل بها شيئا. رواہ ابن ماجہ. حضرت کثیر بن عبداللہ بن عمرو بن عوف المزنی بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے میرے باپ نے، میرے باپ سے میرے دادا نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری سنت میں سے کوئی ایک سنت زندہ کی اور لوگوں نے اس پر عمل کیا تو سنت زندہ کرنے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس سنت پر عمل کرنے والے تمام لوگوں کو ملے گا، جبکہ لوگوں کے اپنے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی. مثلا آپ کی سنتوں میں سے جیسے کچھ سنتیں انفرادی زندگی سے تعلق رکھتی، دائیں ہاتھ سے کھانا، مسواک کرنا، بیٹھ کر کھانا، 3 سانس میں پانی پینا، مثلا یہ انفرادی زندگی سے متعلق ہیں، پرسنل لائف سے متعلق ہیں. اگر کوئی شخص خود بھی عمل کرتا ہے اور آگے کچھ اور لوگوں کو بھی سکھا دیتا ہے یہ سنتیں، تو جتنے لوگ اس طریقے پر عمل کریں گے ان سب کا ثواب بھی اس شخص کو ملے گا جس نے اس سنت کو رواج دیا یا عام کیا. اب اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ایک تو یہ کہ جیسے آپ کو سنا دیا جائے، آپ آگے کسی ایک کو سنا دیں. ایک یہ ہے کہ ایسی کسی چیز کو چھاپ کر لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے تاکہ لوگوں کو اویئرنیس ہو اور وہ اپنے طریقوں کو اس کے مطابق کر لیں، یا کوئی بھی اور چیز، کوئی بھی طریقہ جس سے لوگوں کے اندر ایک اچھی بات پھیلے. تو جتنے لوگ بھی اس پر عمل کریں گے تو ابتدا کرنے والے کو اجر ملے گا. اور اسی طرح جس نے کوئی بدعت جاری کی اور پھر اس پر لوگوں نے عمل کیا تو بدعت جاری کرنے والے پر ان تمام لوگوں کا گناہ ہوگا جو اس بدعت پر عمل کریں گے. جو ایک بدعت کا کام رائج کرے، رواج دے، اس کو اسی طرح پھیلائے، تو اس کے لیے بھی جتنے لوگوں نے غلطی کی سب شروع کرنے والے پہ آئے گا. اب آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ہم جب دین پڑھتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ ہم اپنی پچھلی زندگی میں کچھ ایسے کام کر چکے ہیں
اگر کوئی بھی شخص ایسا کام کر چکا تو اس کا ازالہ کیا ہے کہ انسان اس کے بدلے میں کوئی اچھا کام کر دے، جو بھی اس کی توفیق ہو، کیونکہ ان الحسنات یذہبن السیئات، اچھائیاں، نیکیاں برائیوں کو دھو ڈالتی ہیں، مٹا دیتی ہیں۔ پھر فرمایا جبکہ بدعت پر عمل کرنے والے لوگوں کے اپنے گناہوں کی سزا سے کوئی چیز کم نہ ہوگی، یعنی وہ بھی پوری سزا پائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے لوگوں کو ہدایت کی دعوت دی اسے اس ہدایت پر عمل کرنے والے تمام لوگوں کے برابر ثواب ملے گا، اور ہدایت پر عمل کرنے والوں کا اپنا اجر بھی کم نہ ہوگا۔ اسی طرح جس شخص نے لوگوں کو گمراہی کی طرف بلایا اس شخص پر ان تمام لوگوں کا گناہ ہوگا جو اس گمراہی پر عمل کریں گے، جبکہ گناہ کرنے والوں کے اپنے گناہوں میں بھی کوئی کمی نہ کی جائے گی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جہاں نیکی کا کام، یہ بالکل ایسے ہی نا کہ اگر کوئی اچھا پودا لگ جائے تو اس سے پھل ہی پھل آتے رہتے ہیں، اور اگر جھاڑ جھنکار زیادہ ہو جائے تو وہ انسان کے کپڑے ہی پھاڑتے چلے جاتے ہیں۔ تو جس چیز کو بھی آپ بڑھا لیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آندھی اور دھواں تیزی سے پھیلتا ہے نا، لیکن اس کے برعکس جو خوشگوار ہوا ہے یا ایک اچھی چیز ہے اس کا پھیلاؤ، اس میں شدت وہ نہیں عموماً ہوتی، لیکن تاثیر زیادہ دیر پا ہوتی ہے بنسبت اس کے۔ تو کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم نے غلط کام کیا اور وہ بہت پھیل گیا اور اب نیکی اتنی نہیں پھیل رہی، کوشش تو انسان پوری کرے، لیکن پھر یہ اللہ کا کام ہے کہ وہ کس گناہ کو کس کے بدلے میں مٹاتا اور دھوتا ہے۔ نیتوں پر بھی ڈپینڈ کرتا ہے۔ کہ ایک آدمی حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس آئے اور کہا فلاں آدمی نے آپ کو سلام کہا ہے۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا میں نے سنا ہے کہ اس نے بدعت ایجاد کی ہے، اگر یہ صحیح ہے تو اسے میری طرف سے سلام مت پہنچانا۔ یہ ان کی ایک دینی غیرت کا ایک اظہار تھا، ان کا اپنا ایک عمل تھا، لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام اس معاملے میں کتنی شدت اختیار کرتے تھے، کہ اگر یہ شدت اختیار نہ کرتے تو نتیجہ کیا ہوتا؟ سنت کی وہ حفاظت نہ ہو سکتی۔ بدعت اختیار کرنے والے لوگ سنتوں سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت حسان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو لوگ دین میں کوئی بدعت اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان میں سے اسی قدر سنت اٹھا لیتا ہے، اور پھر وہ سنت قیامت تک ان لوگوں میں نہیں لوٹاتا۔ اسے دارمی نے روایت کیا ہے۔ یعنی ہدایت سے زیادہ دور ہوتے چلے جاتے ہیں وہ لوگ۔ اور عام طور پر بھی اگر دیکھا جائے تو آپ محسوس کریں گے کہ جس معاشرے کے اندر بدعات عام ہو جائیں وہاں سنتیں ان نون ہو جاتی ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتی کہ اصل دین ہے کیا، کیونکہ ایک اور چیز، ایک اوپر دھواں آ گیا نا، ایک جالا آ گیا، ایک اور چیز نے آ کے اس کو ڈھانپ دیا، چھپا دیا۔ اسی لیے اس شخص کا اجر بہت ہے جو اس کو زندہ کرے۔ دوسرے گناہوں کی نسبت بدعت شیطان کو زیادہ محبوب ہے۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ شیطان کو گناہ کے مقابلے میں بدعت زیادہ پسند ہے، کیونکہ گناہ سے تو توبہ کر لی جاتی ہے جبکہ بدعت سے توبہ بھی نہیں کی جاتی، کیونکہ انسان اسے نیکی سمجھ کے کرتا ہے۔ بدعت کی مثال ایسے ہی ہے، مثلا اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں دن اور رات میں، اس کے بعد کچھ نوافل ہیں، فرض نہیں ہے۔ مثلا تہجد کی نماز ہے، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز ہے، لیکن فرض نہیں ہے۔ بعض روایات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض ہونے کی بات آتی ہے، لیکن فرض 5 ہی ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں فارغ ہوتا ہوں، صبح 10 بجے کا وقت بہت سہانا ہوتا ہے، بہت ریلیکسڈ ہوتا ہوں، تو میں ایک اور نماز فرض کر کے پڑھتا ہوں، یعنی فرض بنا کر، اس میں اتنے ہی فرض پڑھے جتنے مثلا ظہر میں یا فجر میں پڑھتا ہے، سب کچھ وہی پڑھے جو نمازوں میں پڑھا جاتا ہے، اور یہ سمجھ کر پڑھے کہ مجھے ثواب ہوگا کیونکہ میں نے اللہ کا نام لیا ہے، اللہ کا ذکر کیا ہے، قبلہ کا رخ کیا ہے، قرآن پڑھا ہے، اس میں دعا پڑھی ہے، وضو کر کے کھڑا ہوا ہوں مصلی پر، سب کچھ، ہر ایک چیز اپنی اپنی جگہ درست ہے، لیکن کس چیز نے اس کو بدعت بنا دیا؟ اس کو فرض کرنے نے۔ جو اللہ نے فرض نہیں کیا آپ اپنے اوپر فرض کیوں کر رہے ہیں؟ ہاں اگر آپ پڑھنا چاہیں اس فرض کے علاوہ تو آپ نوافل پڑھیے، زوال کے اوقات کے علاوہ جس وقت چاہیں نفل پڑھیں،
لیکن یاد رکھیے کہ کسی بھی نفل کو فرض کے درجے میں نہیں سمجھنا چاہیے، یہ پھر ایک بدعت ہو جائے گی. نفل نفل ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا، اس کو اب ایک اور مثال سے سمجھیے. اگر آپ میں سے کوئی 10 روپے کے نوٹ جیسا ایک نوٹ خود بنا لے کہ بہت اچھا آرٹسٹ ہو، اتنا ہی کاغذ کاٹے، اسی درجے کا پیپر لے اور ہو بہو وہی تصویر اتار دے اس کی، اور وہ لے جائے کسی مارکیٹ میں، تو ایسے شخص کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ پکڑ لیا جائے گا نا اس کو. کیوں؟ ہو سکتا ہے اس پہ 10 روپے سے زیادہ خرچہ آیا ہو، کیونکہ اکٹھے جب نوٹ چھپتے ہیں تو وہ تو اور بات ہے، لیکن اگر ایک شخص 10 روپے کا نوٹ بنا ہے، اسے کلر کرنا ہے، اس کی محنت ہے، اس کا رنگ ہے، ڈیزائن ہے، اس کی سب کچھ ہے، لیکن کیوں پکڑا جائے گا؟ اس لیے کہ اس پہ سرکار کی مہر نہیں. اس نے سرکار کی نقل اتارنے کی کوشش کی، قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا اور ایک طرح سے ایک بغاوت کی. دین کہاں سے آیا ہے؟ سورس کیا ہے دین کا؟ وحی الہی. کسی بھی چیز پر ثواب بتانا یا اس کو گناہ بتانا کس کا کام ہے؟ اللہ تعالی کا کام ہے. یا اس کے بعد کس کو اختیار دیا گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب اگر میرے آپ جیسا کوئی شخص اٹھ کر کسی کام پہ لوگوں کو ثواب بتانے لگے اور کسی کا گناہ بتانے لگے، کسی کو فرض بتانے لگے، کسی کو حرام بتانے لگے، تو یہ کیا ہوگا؟ ایک جال سازی ہوگی، جرم ہوگا، جھوٹ ہوگا، ناقابل قبول بات ہوگی. لیکن وہ تو بہت معصوم سے لہجے میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں لوگوں کو نیکی کی طرف لا رہا ہوں، میری نیت بہت اچھی ہے، تو بھی اس کی پکڑ کیوں ہوگی؟ اس کا کام بھی اچھا ہے، بظاہر کوئی برائی اس میں نہیں نظر آ رہی، اور اس کی نیت بھی بہت اچھی ہے کہ لوگوں کو میں دین سمجھاؤں یا سکھاؤں، لیکن نتیجہ بڑا خراب ہے. کیوں؟ وہ قبول نہیں ہے اس سے. وجہ اس کی پکڑ کیوں ہے؟ ہم نے تو پڑھا ہے نیت اچھی ہو تو غلطی بھی اچھی ہو جاتی ہے. اس کو اس چیز کی اجازت نہیں ہے، اس کو اس کا حق نہیں، اس کی یہ اتھارٹی نہیں ہے. دین کا کوئی حکم بتانا، کسی چیز کو حلال یا حرام کرنا اللہ اور اس کے رسول کا کام ہے، کسی تیسرے کا کام نہیں. لہذا جو شخص ایسے معاملات میں انٹرفیئر کرے گا وہ کیا کرے گا؟ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے گا. جو اتھارٹی اس کی نہیں وہ بے وجہ میں اتھارٹی بن رہا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ